اسی طرح دوسری علامت موصوف کا ہونا. موصوف یہ لفظ صحیح سمجھ میں آ جاتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. موصوف جس کی آگے صفت بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے. جیسے جاء رجل عالم, آیا ایسا آدمی جو عالم تھا. اب یہ جو رجل ہے یہ موصوف ہے, کس کی آگے عالم کے ذریعے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آدمی عام آدمی نہیں بلکہ وہ عالم ہے. تو یہ رجل موصوف ہے, عالم اس کی صفت ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو یہ لفظ اللہ یہ موصوف ہے, آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اللہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم ہے. اسی طرح مالک یوم الدین ہے. تو لفظ اللہ موصوف ہے, ٹھیک ہے نا. یہ موصوف بھی اسم کی ایک علامت ہوتی ہے. اسی طرح مسند الیہ, مسند الیہ ہونا. اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے, جس پر کوئی حکم لگایا جائے, وہ مسند الیہ ہوتا ہے. جیسے زید قائم, زید کھڑا ہے. اب یہ زید مسند الیہ, زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے, جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے, جس پر کوئی حکم لگایا جائے. تو زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے, زید کھڑا ہے. زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, زید کھڑا ہے قائم کے ذریعے. تو زید بھی یہاں مسند الیہ ہے. زید قائم میں قائم مسند ہے. اسی طرح ضرب زید میں زید مسند ہے کہ ضرب کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے, اور زید یہ مسند الیہ کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, اس پر حکم لگایا جا رہا ہے مارنے کا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے پوچھ سکتے ہیں, اور آگے اجرا میں واضح ہوتا چلا جائے گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مشق کریں گے.